بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کو جب فوج یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تو وہ جھوم جھوم کر کہنے لگے، حسین کے جسم سے جو چیز جس کو بھی ملے اسے لوٹ لو اور خیام میں موجود اہل بیت کے سامان کو اپنی میراث سمجھ کر چھین لو۔ فوج یزید کے سپاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی خیموں کی طرف آتے ہیں اور ایک ایک بی بی سے سر کی چادر کو لوٹ کر خیموں میں موجود سامان کو لوٹ لیتے ہیں۔ لیکن افسوس، ابھی بھی ظالموں کا دل نہ بھرا تھا۔ وہ امام حسین کے کٹے ہوئے جسم کے پاس آتے ہیں اور جس کو جو چیز ملتی ہے وہ امام حسین کے جسم سے اتار کر بھاگ جاتا ہے۔ کسی نے امام حسین کی تلوار کو چھینا تو کسی نے زرہ کو چھینا، کوئی امام حسین کے کپڑے اتارنے لگا تو کوئی ظالم امام حسین کی انگلی سے انگوٹھی اتارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا، جب امام حسین کے ہاتھ سے انگوٹھی نہ اتری تو وہ ظالم انگلی کاٹ کر انگوٹھی اتار کر بھاگ گیا۔ فوج یزید میں موجود جو اہل بیت کا سامان لوٹتا وہ دوسروں کو فخر سے کہتا کہ میرے پاس جو مال غنیمت آیا ہے، اگر میں یزید کو دکھا لوں کہ میں نے یہ اہل بیت سے کس طرح لوٹا ہے تو یزید مجھے ایسا انعام دے گا جس کو میری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ یہ بات ایک مالون رابن وقاص سنتا ہے اور کوشش کرتا ہے خیام سے کچھ لوٹ لوں، لیکن اس سے پہلے لوگ لوٹ لیتے ہیں۔ وہ امام حسین کے جسم کے قریب آیا ہے، لیکن جو سامان امام حسین کے جسم پر تھا وہ ظالم اسے پہلے ہی لوٹ لیتے ہیں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کیا لوٹوں کہ جس کو یزید کو دکھاؤں تو بڑا انعام ملے۔ وہ امام حسین کے جسم کو دیکھ کے پاؤں کو دیکھتا ہے اور امام حسین کے پاؤں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ خنجر کو نواسۂ رسول کے پاؤں پر رکھ کر کاٹ لیتا ہے اور خوشی سے جھومتا ہوا پاؤں کو اپنی عبا میں لپیٹ کر شام کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ سوچتے ہوئے جاتا ہے کہ جیسے ہی یزید امام حسین کا پاؤں دیکھے گا، اس پاؤں کے وزن جتنا سونا مجھے دے دے گا اور اس سونے سے میں اپنے بچوں کے لیے وہ سامان خریدوں گا کہ وہ کبھی بھی غربت نہ دیکھ سکیں گے۔ لیکن اللہ کا عدل ابھی باقی تھا۔ جیسے ہی وہ یزید کے دربار میں پہنچ کر امام حسین کا کٹا ہوا پاؤں دکھاتا ہے، یزید خوشی سے کہتا ہے، کاش آج میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو میں ان کو دکھاتا کہ یزید نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا کیا حشر کر دیا ہے۔ ان کی عورتوں کو قید کر دیا ہے، ان کے مردوں کو قتل کروا دیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، اے میرے سپاہی، کیا مانگتا ہے اس چیز کے بدلے؟ وہ کہتا ہے، اے ہمارے بادشاہ یزید، میں نے بہت محنت کی ہے اس پاؤں کو کاٹنے کے لیے، مجھے کچھ ایسا دے دے کہ میری آنے والی نسلوں کو کوئی کام نہ کرنا پڑے، وہ بیٹھ کر کھاتی رہیں۔ یزید سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اور سونے سے بھرا صندوق اسے دے دیتا ہے، لیکن ابھی اللہ کا عدل باقی تھا۔ وہ شخص جیسے ہی گھر پہنچا تو دیکھا اس کے بچے ایک لا علاج مرض میں مر چکے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر زاروں کی طرح رونے لگتا ہے تو کبھی یزید کے انعام کو دیکھتا ہے اور پھر آخر کار پاگل ہو کر شام کی گلیوں میں مارا پھرتا رہتا ہے۔